ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم اشرف العلماء محمد وقار الحسن چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ورثہ میڈیا۔ تو ناظرین کرام، حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس پاک کی آمد بالکل قریب تر قریب ہے۔ تو اسی حوالے سے آج میں آپ کو عنوان سنانا چاہتا ہوں کہ خطبات سے آپ نے کئی بار کرامات حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ شان عظمت سماعت کی ہوگی۔ تو آج شیخ الحدیث استاد العلماء علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان کرامات عظمت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا مشہور اور معروف خطاب ہے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے استان پاک پر۔ اس وقت کیا منظر، کیا فضا ہوتی تھی، یہ بیان کافی مکمل بیان ہے، 50 منٹ سے زائد ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں استاد العلماء علامہ سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان پر خطاب لاجواب۔ والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين۔ حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام، بزرگ اور بھائیوں، میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ کرامات کا برحق ہونا اور ان کرامات کی بنیاد کیا ہے، وہ کس بنا پر صادر ہوتی ہے، آیا اتفاقاً صادر ہو جاتی ہے یا صاحب کرامت کے ارادے اور اختیار کو اس میں کچھ دخل ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور اہل سنت والجماعت کے مسلک کی جو ترجمانی فرمائی ہے، اس حوالے سے میں چند گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے مطابق اعتقاد کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کرامت یہ برحق ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے جو برگزیدہ حضرات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز بخشا تاکہ قیامت تک ان لوگوں کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کی صداقت اور حقانیت جو ہے وہ واضح اور اجاگر ہوتی رہے۔ کیونکہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع اور غلامی کی وجہ سے، آپ کے غلامی کے توق کو اپنے گلے میں سجانے کی وجہ سے جب کسی آدمی کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ اس کی زبان، جس طرح حضرت علامہ مولانا محمد صدیق ملتانی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ وہ کن کی کنجی بن جاتی ہے اور ان کے ہاتھ اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر بن جاتے ہیں، ان کی آنکھیں اللہ کے انوار سے منور ہو جاتی ہیں، کان اللہ کے نور سے منور، پورا وجود اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن کے غلاموں کو یہ مرتبہ اور مقام مل رہا ہے، واقعی وہ سچے اور برحق نبی ہیں اور واقعی اللہ رب العزت نے ان کو کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو کرامت ولی یہ نبی کی صداقت کی دلیل ہے، جس طرح کے انبیاء کے معجزات جو ہیں وہ ان کی نبوت کی سچائی اور حقانیت کی دلیل ہے۔ اور قرآن مجید، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت اس پر شاہد ہے کہ کرامات برحق ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا
کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ کفالت میں تھی، ایک حجرہ کے اندر وہ تشریف فرما ہوتی تھی جس کے دروازے کھڑکیاں بند ہوتے تھے، سیڑھی کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام اس حجرہ کے اندر آتے جاتے تھے۔ تو جب کبھی بھی وہ حجرہ پاک کے اندر حاضر ہوئے تو وجدہ اندہا رزقا، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے رزق موجود ہوتا تھا۔ گرمیوں کا رزق سردیوں کے اندر، سردیوں کے پھل میوہ جات وہ گرمیوں کے اندر ان کے پاس موجود ہوتے۔ یہ بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریا دنگ رہ جاتے اور سوال کرتے انا لک ھذا، یہ کہاں سے تمہیں مل گئے، کس نے یہ مہیا کر دیے ہے؟ فقالت هو من عند اللہ، وہ جواب میں فرماتی یہ اللہ رب العزت کے بعد سے آئے۔ تو یہ بتلانے کے لیے کہ جن کی ابتدا ہی نرالی ہے، آغاز ہی منفرد ہے، وہ جب جوانی کو پہنچیں گی، جب عمر رسیدہ ہو جائے گی تو پھر ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ان کے ابتدا سے ان کی انتہا کی طرف لوگوں کو رہنمائی فرما رہا ہے اور یہ بتلا رہا ہے کہ اس دور میں میرے ہاں ان کو اگر یہ قبولیت حاصل ہے تو پھر بعد میں چل کر کے ان کو کیا قبولیت حاصل ہوگی۔ اسی حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت قرآن مجید نے یہ بھی بیان فرمائی ہے، حسی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس وقت جب بچے کو عورت جنم دیتی ہے، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، دل گھبرانے لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو دل کے لیے تقویت کا موجب بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مقبول بندی تنہائی اور علیحدگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا یہ جو خشک ستون کھجور کا جس کے ساتھ تو ہونٹ لگائے ہوئے ہے، اسی کو ذرا اپنی طرف ہلا تو یہ تازہ کھجوریں تیرے حوالے کر دے گی۔ اس خشک کھجور کے تنا کو جب آپ نے ہاتھ رکھا اور ہلایا تو وہ تازہ ہو گئی، اس پہ پھل لگ گئے اور وہ پھل آپ پہ گرے اور آپ نے وہ تناول فرما لیے۔ تو حسی الیک کے اپنی طرف ان کو جھکاؤ اور ہلاؤ۔ تو یہ کیوں فرمایا کہ اپنی طرف ہلاؤ؟ ویسے ہی ہلا دو، اپنی طرف ہلاؤ گے تو تمہارے اوپر گریں گے، تمہیں اٹھ کے ان کو چننے کی تکلیف ہی نہیں کرنی پڑے گی، اس لیے اپنی طرف ہلاؤ، یہ تمہارے اوپر گرا دے۔ تو قرآن مجید نے ان کی یہ کرامت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں کو فرماتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ بلقیس کو آپ نے خط لکھا کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اکڑ اور فخر و ناز مت دکھلاؤ، یہ تحفے ہدیے دے کے مجھے خریدنے کی کوشش مت کرو، تم تابع دار غلام رعیت بن کے میرے پاس آ جاؤ تو بہتر، نہیں تو ہم ایسا لشکر تم پہ مسلط کریں گے، ایسا لشکر تمہاری تباہی بربادی کے لیے بھیجیں گے کہ تمہیں مقابلے کی طاقت ہی نہیں ہوگی اور تمہیں ذلیل و خوار کر کے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیں گے۔ تو بلقیس نے سمجھ لیا کہ ان کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے وزراء اور جو مشیر تھے ان کو آمادہ کیا اس بات پر کہ ہم ان کی بارگاہ میں چلیں اور ان کی حکومت کو تسلیم کریں، ان کی نیازمندی اختیار کریں، ان کے زیر فرمان ہو جائے۔ تو گرد اڑتی دیکھی جب آپ نے تو پوچھا یہ کیسی گرد و غبار ہے؟ عرض کیا گیا یہ بلقیس اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ تمہاری بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیں عام قسم کا بادشاہ سمجھتی ہے تو ہم اس پر اپنی خداداد طاقت روحانیہ جو ہے وہ کیوں نہ ظاہر کر دیں، تو لہذا تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت لا کر کے یہاں پیش کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے ایک جن اور اکڑا ہوا مغرور متکبر جن وہ کہتا ہے انا آتی کا بہی،
میں لا دیتا ہوں، میں پیش کرتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوما من مقامک، تمہاری کچہری برخاست ہونے سے پہلے، جس میں گھنٹہ ڈیڑھ یا 2 باقی تھے، اس کے مطابق کہا کہ تمہاری کچہری برخاست ہونے سے پہلے، یا تم بیٹھے ہو، تم کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر، تمہاری کمر سیدھی ہونے تک میں وہ تخت لا کے تمہارے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ اور ساتھ یہ دعویٰ کیا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میرے اندر طاقت ہے، میں اتنی دیر میں اتنی دور سے اتنا بڑا تخت لا کے حاضر کر سکتا ہوں، اور مجھ پر اعتماد کرو، میں کوئی خیانت کیے بغیر وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بقول حضور دادا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے جلدی چاہیے، اتنا مہلت اتنی فرصت میں نہیں دے سکتا، اس سے جلدی مجھے تخت چاہیے۔ اب جنات میں سے کوئی بھی نہیں بولا کہ ہم اس سے بھی جلدی لا کے پیش کرتے ہیں، سارے جن چپ ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے جلدی چاہیے، تو کوئی اور جلدی لا سکنے والا ہے تو وہ بولے۔ اب تمام جنات میں سے کوئی بھی نہیں بولا کہ ہم اس سے جلدی لا سکتے ہیں، وہ سارے چپ ہو گئے۔ اس وقت ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ حضور میں لا کے دیتا ہوں، تو کتنی دیر میں لے آتا ہے؟ تو عرض کیا انا آتی کا وہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ چپکنے پر جتنی دیر لگتی ہے میں اتنی دیر بھی نہیں لگاؤں گا، اس سے بھی پہلے لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اب آنکھ چپکنے پر کتنی دیر لگتی ہے آپ سارے حضرات جانتے ہو۔ تو حضرت آصف ابن برخیہ نے اتنی دور سے وہ تخت، جس جگہ جانے پر 1 مہینہ لگتا تھا، واپس آنے پر 1 مہینہ لگتا تھا، اتنی دور سے وہ تخت اٹھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھا، اور دیر کتنی لگی؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ چپکنے سے بھی پہلے لا کے پیش کر دیا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ تخت جو ہے 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 20 گز اونچا تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق 80 گز کی لمبائی، 80 گز کی چوڑائی تھی، اور اس کے اوپر کمرے بنے ہوئے تھے جس کے اندر بلقیس آرام کیا کرتی تھی۔ تو جاتے ہوئے تو اکیلے جانا ہے، بغیر کسی بوجھ کے اٹھائے وہاں جانا ہے، لیکن واپسی پر اتنا بڑا تخت اٹھا کے لانا ہے تو مہینہ جاتے لگتا تھا، مہینہ آتے لگتا تھا، 2 مہینے کا وقت درکار تھا، لیکن اللہ کے اس ولی نے اتنے بڑے تخت کو اٹھانے کے لیے آنکھ چپکنے کی دیر سے بھی تھوڑی دیر استعمال کی، اور وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں حاضر کر دیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ تخت نہ ہوا پہ اڑا کے لایا گیا، نہ پانی پہ تیرا کے لایا گیا، بلکہ زمین کے اندر سے اس کو کھینچ کے حضرت سلیمان کے قدموں میں رکھا گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ ہوا پر اڑا کے لانا آسان تھا، پانی پر تیرا کے لانا آسان تھا، پر زمین کے اندر سے کھینچ کر پیش کرنا یہ بڑا مشکل تھا۔ ہم جٹ لوگ ہیں، ٹریکٹر بڑے طاقتور رکھے ہوتے ہیں، لیکن خشک زمین میں اگر سارے ہل اس کے دبا دیتے ہیں تو اس کے ویل وہیں گھومنے لگ جاتے ہیں، وہ ہل نہیں کھینچ سکتا۔ تو اتنی دور سے زمین کو پھاڑ کے اتنے بڑے تخت کو اس کے اندر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا کتنی بڑی طاقت کا متقاضی ہے، لیکن اللہ کے ولی نے، حضرت سلیمان کے غلام نے آنکھ چپکنے کی دیر میں اتنا بڑا تخت زمین کے اندر سے کھینچ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کی کرامتیں تو برحق ہے، پر ولی کے ارادے کا دخل کوئی نہیں ہوتا، ولی کے ارادے کا دخل کوئی نہیں ہوتا۔ تو اگر ارادے کا دخل نہیں ہے تو انا آتی کا بہی کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں کہ میں لا دیتا ہوں؟ یہ جو میں لا دیتا ہوں کہا جا رہا ہے، یہ بغیر ارادے کے لفظ نکل رہے تھے۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں لا کے دیتا ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ جن نے کہا تھا، سرکش جن شیطان نے کہا تھا انی علیہ لقوی امین، میرے اندر طاقت ہے، مجھ پہ اعتماد کرو، میں لا کے پیش کرتا ہوں۔
حضرت آصف نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں طاقت رکھتا ہوں، لیکن اس سے بھی جلدی لا کر کے حضرت سلیمان کے قدموں میں پیش کر دیا۔ جو کچہری برخاست ہونے تک کی مہلت مانگ رہا تھا، اگر اس میں طاقت تھی تو جو آنکھ چپکنے سے بھی پہلے پیش کر رہا ہے وہ طاقت کے بغیر پیش کر رہا ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اتنی طاقت جنات شیاطین میں نہیں ہوتی جتنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے مقبولوں کے اندر وہ طاقت ودیت کی ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا۔ فرشتوں کو بھی خیال تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلیفہ بنانے کی گنجائش کوئی نہیں، پر جس طرح اللہ کی مرضی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی عظمت ان پر اجاگر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، پھر فرمایا کہ تم بھی ان چیزوں کے نام، فائدے، خاصیتیں بتلاؤ جو آدم علیہ السلام کے علم میں ہیں اور تمہارے سامنے حاضر ہیں۔ تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارا علم محدود ہے، ہم اتنے علم کے مالک نہیں ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں کچھ اظہار خیال کر سکے۔ تو شیطان بھی موجود، باقی جنات بھی موجود، مگر وہ بھی لاجواب، ملائکہ بھی لاجواب۔ اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ ایک نبی کی طاقت وہ تمام فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، تمام شیاطین اور جنات سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا کہ ایک ولی کی طاقت جو ہے وہ بھی تمام شیاطین اور جنات سے زیادہ ہے۔ ان کی طاقت کا توڑ نہ کوئی شیطان کر سکتا ہے، نہ اس کے چیلے کر سکتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مکھی ان سے کوئی چیز لے کے بھاگ جائے تو یہ واپس لے نہیں سکتے۔ جو بتوں کی آیتیں تھیں وہ ان حضرات پہ فٹ کر دی۔ اللہ نے بتوں کے بارے میں فرمایا تھا ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو وہ بت تمہارے اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ مگر یار لوگوں نے بتوں کی آیتیں اللہ والوں پر چسپاں کرتے ہوئے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ اگر ان کے پاس سے بھی مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو یہ واپس لے نہیں سکتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ بلقیس تمہاری مکھی سے بھی کمزور تھی، جو بادشاہ بھی ہے، جس کے پاس جنات کا لشکر بھی موجود ہے، انسانوں کا لشکر بھی موجود ہے، اور اوتیت من کل شیء قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نوع سے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عطا کی گئی تھی۔ تو اگر جنات کے پہرے، انسانوں کے پہرے سے حضرت آصف نے وہ تخت وہاں سے کھینچ لیا ہے، تو تمہاری مکھی وہ کون سی اتنی طاقتور ہے کہ حضرت آصف جیسا ولی اس سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتا۔ حضرت آصف وہاں پہنچے بھی، واپس آئے بھی، کیونکہ آنا آدی کا بہی ہے اور با الصاق کے لیے ہوتی ہے، اتصال کے لیے ہوتی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا، میں جا کے تخت اپنے ساتھ لاتا ہوں۔ تو اتنے وقت میں وہ گئے بھی صحیح، آئے بھی صحیح، اتنا تخت اٹھا کے لائے بھی صحیح، تو تمہاری اتنی مکھی کہاں چھپی ہوئی ہے؟ ذرا اس کی زیارت تو کراؤ، جو ایک سیکنڈ کے اندر اتنے فاصلے تک جا بھی سکے، واپس آ بھی سکے، اور اتنا بوجھ اٹھا بھی سکے۔ وہ مکھی ذرا ہمیں دکھلاؤ تو صحیح، اس کی زیارت تو کرا دو۔ کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ ولیوں کی روحیں جن سے ملائکہ سے ہیں، فرق صرف یہ پڑا ان کی روحیں بدن کی قید میں مقید ہو گئی، بدن کی خدمت پر معمور ہو گئی۔ تو لما اشتغل بهذا البدن الفاسد واشتغل بتدبیرہ نسی الوطن الاول ولم يقدر على شیء۔ حضرت فخر رازی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ہماری جو روحیں ہیں یہ فرشتوں کی جنس سے ہیں، لیکن وہ بدن کی قید میں مقید نہ ہوئے، جبکہ ہماری روحوں کو بدن کی قید میں مقید کر دیا گیا، بدن کی خدمت پر معمور کر دیا گیا۔ تو اس کا اصلی وطن سے رابطہ ٹوٹ گیا، روحانی غذا اس کی بند ہو گئی، یہ مادی خوراک پہ پلے لگ گیا اور مادی چیزوں کی خدمت پر معمور ہو گیا۔ جب یہ مجاہدے، ریاستیں، عبادات، فرائض، نوافل شروع کرتا ہے، اس کے اوپر سے یہ مادیت والی جو میل کچیل ہے یہ دور ہوتی ہے، تو پھر تلالت و اشرکت و قدرت علی التصرف فی حیول الاقوال، اس روح کی اصلیت بحال ہو جاتی ہے، یہ پوری طرح نورانی بن جاتا ہے۔ پھر یہ تمام
کائنات کی روح بن جاتا ہے اور چیزوں کی حقیقتیں بھی تبدیل کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، تو جن لوگوں نے یہ دعوے شروع کر دیے ہیں کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرامت یا معجزے کا دار و مدار یہ روح پر ہوتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں، اولیاء کرام علیہ رضوان کی روحیں، یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کی طاقتوں کی مالک بن جاتی ہے۔ تو جس طرح وہ اپنے افعال اپنے حسب عادت سر انجام دیتے ہیں، یہ بھی اس قسم کے افعال کو حسب عادت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ خلاف عادت بنتے ہیں اور حرک عادت کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں، تو ہمارے لحاظ سے ہوتے ہیں نہ کہ ان کی طاقت کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمانا، ایکم یاتینی بعرش ہو، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے آتا ہے؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ یہی سمجھتے تھے کہ یہ لائیں گے ان کا فیل ہوگا، اور اس جن نے کہا میں لاتا ہوں تو اس نے بھی یہی دعویٰ کیا میرے اندر طاقت ہے، میں قابل اعتماد ہوں۔ حضرت آصف اللہ کے ولی نے بھی یہی دعویٰ کیا، انا آتی کا وہی، میں لاتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ولی خدا داد قوت اور طاقت کے ساتھ اور اپنے روح کی حیثیت کو بحال کر لینے کے بعد فرشتوں جیسی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ اپنی عادت کے مطابق ان کارناموں کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر وہ ساری تفصیلات عرض کروں جو حضور داتا کھچ بخش رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمائی ہے تو بڑا وقت چاہیے، اور اکابرین حضرات تشریف فرمائے ہیں۔ میں ایک بنیادی سی بات اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ کرامات جو ظاہر ہوتی ہے تو یہ روحانی طاقت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور روح مرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی، روح باقی رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ موجودات تین قسم ہیں، بعض وہ ہیں جن کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، پہلے نہیں تھے پھر پیدا ہوئے، پھر بھی نہیں رہیں گے، زمین ہے، آسمان ہے، سورج چاند تارے ہیں، یہ اس قسم کی مخلوق ہے۔ کچھ وہ ہے جن کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، جس طرح اللہ کی ذات باری ہے تو نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ کچھ وہ ہے جو ماضی کے لحاظ سے تو معدوم تھے، پھر ان کو پیدا کیا گیا، لیکن ابدیت کے لیے پیدا کیا گیا، ان پر فنا نہیں ہے، ارواح انسانیہ اس قبیل سے ہے، لہذا وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ اب دنیا میں ہوتے ہوئے وہ بدن کی قید میں مقید ہے، جس طرح کوئی جیل کے اندر ہو، اسے بیڑیاں لگی ہوں، ہتکڑیاں لگی ہوں، تو روح بدن کے اندر ہو تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور موت کی صورت میں روح آزاد ہو جاتی ہے۔ تو جب بدن کے اندر ہوتے ہوئے، ہتکڑیوں بیڑیوں میں ہوتے ہوئے اگر کرامات ظاہر ہو سکتی ہے اور اتنی طاقت اس ولی میں ہو سکتی ہے کہ سینکڑوں میل دور سے اتنے بڑے تخت کو آنکھ چپکنے کی دیر میں وہ حاضر کر سکتا ہے، تو جب یہ روح آزاد ہو جائے اور اس کی قیدیں ختم ہو جائے، ہتکڑیاں اتار لی جائے، بیڑیاں اتار لی جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے، پھر اس کی طاقت کا ظہور کیوں کہ نہیں ہو سکے گا۔ علماء کرام مفسرین اعظام نے ارشاد فرمایا، فل مدبرات امرا، اس قول باری کا مطلب کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے ان پاک روحوں کی جو بدن کی قید سے آزاد ہونے کے بعد میری کائنات کا انتظام سنبھال لیتے ہیں۔ یہ اس کا معنی امام راضی علیہ رحمت نے تفسیر کبیر میں کیا، قاضی بیضاوی علیہ رحمت نے اپنی تفسیر میں، حضرت علامہ آلوسی نے روح المعانی میں، حضرت اسماعیل حقی نے روح البیان میں، حضرت شیخ محقق نے شرط اللوات میں اس آیت پاک کا یہ مفہوم بیان کیا۔ اس سے مراد کاملین کی وہ روحیں ہیں جو بدن کی قید سے چھٹکارا پاتی ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو کائنات کا انتظام سونپ دیتا۔ یہاں پر اسماعیل حقی علیہ رحمت نے یہ سوال اٹھایا کہ زندگی میں اتنا وسیع اختیار انتظام ان کے حوالے نہیں کیا جاتا، وفات کے بعد یہ اختیار ان کو سونپا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مجاہدے کیے جائیں، ریاستیں کی جائیں، تو یہ بدن روح کے آگے کچھ نہ کچھ حجاب بنا رہتا ہے۔ جس طرح دوپہر کا آفتاب ہو اور بڑا چمکیلا، بڑا روشن، بڑی آب و تاب والا، بڑا گرم، بڑی تبش دینے والا،
لیکن ایک باریک سی سفید بدلی بھی اس کے آگے آ جائے تو اس کی نہ وہ آب و تاب رہے گی، نہ وہ چمک دمک رہے گی، نہ وہ شوخیاں رہیں گی، نہ حرارت اور تبش رہے گی. لیکن بدلی ہٹے گی تو پھر وہی آب و تاب، پھر وہی چمک دمک، پھر وہی تبش حرارت. تو اسی طرح ولی کی روح سورج سے زیادہ طاقتور ہے، روشن ہے، نورانی ہے، لیکن بدن ایک سفید بدلی کی صورت اس کے آگے حجاب بنا رہتا ہے. تو جب تک زندہ ہوتا ہے تو اس حجاب کے پیچھے ہوتا ہے، جب وفات پاتا ہے تو بدن کی بدلی ہٹ جاتی ہے اور ولی کے روح کا آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ چمک اٹھتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت وفات کے بعد اسے کائنات کا انتظام سونپ دیتا. حضرات محترم، لوگ سمجھتے ہیں وہ مر گئے، اب وہ کیا ہے؟ تو روح مرتی ہی نہیں ہے، روح تو زندہ رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو مر کون گیا؟ پھر یہ لوگ اپنے مجاہدوں اور ریاستوں کی بدولت اپنے بدن کے ذرے ذرے کو بھی صرف زندہ نہیں بنا لیتے بلکہ حیات بخش بنا دیتے، روح پرور بنا دیتے ہیں. حضرت شاہ عبداللہ قریشی حضور شاہ رکن عالم رضی اللہ عنہ ملتانی کی اولاد سے ہیں، دلی میں رہا کرتے تھے. کبھی کبھی ان پہ مستی کا عالم طاری ہوتا تھا تو جو چیز سامنے آتی اسے اٹھا کے پٹک دیتے اور نیست و نابود کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے. دلی کے بازار میں آ رہے تھے، ایک بکری سامنے آئی، آپ نے اسے اٹھایا، زمین پہ دے مارا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہ حرام ہو گئی. شور مچ گیا، یہ بھلے بزرگ ہیں، بھلے درویش ہیں، لوگوں کا مال تباہ کر رہے ہیں، حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہیں، یہی فقیری ہے. اس طرح کے تان تشنی کا سلسلہ شروع ہوا. جب وہ حالت صحب میں آئے، وہ مستی کی حالت ختم ہوئی تو درویشوں نے عرض کیا، حضور آج تم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ہدف تنقید بنا لیا، مورد تان و تشنی بنا لیا، سب لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں اور وہ تمہاری بے ادبی گستاخی کر رہے ہیں. فرمایا ہوا کیا؟ وہ تم نے بکری اٹھا کے پھینکی اور وہ حرام ہو گئی. آپ نے چلو جا کے دیکھتے ہیں کیسے حرام ہو گئی. گئے تو واقعی بکری تو مری پڑی ہے، حرام ہو چکی ہے، لیکن پاؤں کی ٹھوکر ماری اور کیا فرمایا؟ برخیز و مرا نزد مردما رسوا مکن، وہ بکری اٹھ کھڑی ہو اور مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کر. تو زندہ ہو کے بکری فوراً کھڑی ہو گئی. ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس چیز کو پاؤں کی ٹھوکر مار دیتے ہیں اس مردے کے اندر بھی جان آ جاتی ہے. تو جن کا بدن مردہ چیز سے ٹکرا جائے تو اسے زندگی عطا کر دے، خود ان کا اپنا بدن کیوں کر بھر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو سکتا. حضرات گرامی، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت نے اپنا بچہ چھوڑا ہوا تھا کہ تو یہاں سلوک سیکھ، تربیت پا، حضور کی خدمت میں رہ. چنانچہ وہ کچھ عرصہ وہاں ٹکا رہا. اب ماں ہے، اس کو مامتا نے جوش مارا، مادری محبت شفقت نے جوش مارا. وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، ملاقات کے لیے مدرسے میں پہنچی تو آگے دیکھتی کیا ہے کہ اس کا بیٹا تو سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغ کا گوشت کھا رہے. تو مشائخ کے اور علماء کے مرغ یہ مشکل سے ہی برداشت ہوتے ہیں. وہ مائی بیچاری چپ نہ کر سکی، رہ نہ سکی. اس نے کہا حضور میں نے تو اپنا بچہ اس لیے چھوڑا تھا کہ دنیا میں بھی سکھ پائے گا، راحتیں حاصل کرے گا، اگلے جہان بھی سکھ پائے گا، راحتیں حاصل کرے گا. تو اس کا یہاں تو یہ حال ہے کہ سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے تو پھر آگے بھی یہی حال ہوگا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سالن کی صورت میں جو چند ہڈیاں پڑی تھیں جن کا گوشت آپ نے تناول فرما لیا تھا اور ہڈیاں نکال کے ایک طرف کو رکھ دی تھیں، ان چند ہڈیوں پہ آپ نے ہاتھ رکھا. جس مرغ کی انتڑیاں کہیں ہیں، بالوں پر کہیں ہیں، سری کہیں ہے، ٹانگیں کہیں ہیں، کھال کہیں ہے، اس کی صرف چند بوٹیوں سے نکلنے والی ان ہڈیوں پر آپ نے ہاتھ رکھا اور کیا کہا؟ کم بسم اللہ و باسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نام کی برکت، محمد کریم علیہ السلام کے نام کی برکت سے کھڑا ہو جا. انہی چند ہڈیوں میں سے وہ مرغ کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا مائی تیرا بیٹا، بھائی
یہ نعروں کا تکلف آپ نہ کریں. نعرہ تکبیر، نعرے ہیں آپ کے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور داتا گنج بخش. تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا مائی تیرا بیٹا جب مرے ہوئوں کو زندہ کرنے کے قابل ہوگا تب اسے حق دیا جائے گا کہ یہ زندہ کو مار بھی سکے اور کھا بھی سکے. جب تک یہ مرے ہوئوں کو زندہ کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا اسے زندوں کو مار کے کھانے کا حق بھی نہیں دیا جا سکتا. تو اس سے پتہ چلا کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ ان کے اختیار میں دے دیتا ہے. اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت جو چشتی صابری ہیں اور علماء دیوبند کو بھی دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے پیر ہیں، وہ قرب نوافل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اما قرب نوافل آنس کہ صفات بشریہ سالک عزم زائل بھی شبد اور صفات حق پر میں ظاہر بھی آئن بس میں میرانت زندہ و زندہ بھی گردانت مردارا و میں بینت بدمی بدن خود و می شنوت بدمی بدن خود و میں بینت مبصرات را و می شنوت مسموعات را البعید والا عدل کے آسپاس کی صفات ہیں. وہ فرماتے ہیں علماء دیوبند کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت وہ فرماتے ہیں کہ نفلوں کے ذریعے جو بندے کو قرب خدا بندی حاصل ہوتا ہے اس کی صورت کیا ہے کہ بشری ناقص صفتیں ہٹ جاتی ہیں اور اللہ رب العزت کی صفتیں اس خالی جگہ کو پر کر لیتی ہیں اور وہ بندہ اللہ کی صفات کا مظہر اور نمونہ بن جاتا ہے. اس مقام پہ پہنچ کے وہ زندوں کو مارنا چاہے تو مار سکتا ہے، مردوں کو زندہ کرنا چاہے تو زندہ کر سکتا ہے. اور وہ دیکھتا ہے تو پورے بدن سے، سنتا ہے تو پورے بدن سے، اور وہ جس طرح قریب سے دیکھتا ہے دور سے دیکھتا ہے، جس طرح قریب سے سنتا ہے اسی طرح دور سے بھی سنتا ہے. تو لہذا قرب نوافل کی بدولت ولی اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ مرد رکھ دیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کی کرامتیں تو برحق ہے پر ولی کے ارادے کا دخل کوئی نہیں ہوتا. ولی کے ارادے کا دخل کوئی نہیں ہوتا. تو اگر ارادے کا دخل نہیں ہے تو انا آتی کا بہی کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں کہ میں لا دیتا ہوں؟ یہ جو میں لا دیتا ہوں کہا جا رہا ہے یہ بغیر ارادے کے لفظ نکل رہے ہیں. یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں لا کے دیتا ہوں. فرق اتنا ہے کہ جن نے کہا تھا، سرکش جن شیطان نے کہا تھا انی علیہ لقوی امین، میرے اندر طاقت ہے مجھ پہ اعتماد کرو میں لا کے پیش کرتا ہوں. حضرت آصف نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں طاقت رکھتا ہوں لیکن اس سے بھی جلدی لا کر کے حضرت سلیمان کے قدموں میں پیش کر دیا. جو کچہری برخاست ہونے تک کی مہلت مانگ رہا تھا اگر اس میں طاقت تھی تو جو آنکھ چپکنے سے بھی پہلے پیش کر رہا ہے وہ طاقت کے بغیر پیش کر رہا ہے. اس لیے ماننا پڑے گا کہ اتنی طاقت جنات شیاطین میں نہیں ہوتی جتنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے مقبولوں کے اندر وہ طاقت ودیت کی ہوتی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا. فرشتوں کو بھی خیال تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلیفہ بنانے کی گنجائش کوئی نہیں، پر جس طرح اللہ کی مرضی ہو. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی عظمت ان پر اجاگر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا. پھر فرمایا کہ تم بھی ان چیزوں کے نام فائدے خاصیتیں بتلاؤ جو آدم علیہ السلام کے علم میں ہیں اور تمہارے سامنے حاضر ہیں. تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارا علم محدود ہے، ہم اتنے علم کے مالک نہیں ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں کچھ اظہار خیال کر سکے. تو شیطان بھی موجود، باقی جنات بھی موجود، مگر وہ بھی لاجواب، ملائکہ بھی لاجواب. اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ ایک نبی کی طاقت وہ تمام فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، تمام شیاطین اور جنات سے بھی زیادہ ہے. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بتلا دیا کہ ایک ولی کی طاقت جو ہے وہ بھی تمام شیاطین اور جنات سے زیادہ ہے. ان کی طاقت کا توڑ نہ کوئی شیطان کر سکتا ہے نہ اس کے چیلے کر سکتے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مکھی ان سے کوئی چیز لے کے بھاگ جائے تو یہ واپس لے نہیں سکتے. جو بتوں کی آیتیں تھیں وہ ان حضرات پہ فٹ کر دی.
اللہ نے بتوں کے بارے میں فرمایا تھا ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو وہ بت تمہارے اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ مگر یار لوگوں نے بتوں کی آیتیں اللہ والوں پر چسپاں کرتے ہوئے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ اگر ان کے پاس سے بھی مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو یہ واپس لے نہیں سکتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ بلقیس تمہاری مکھی سے بھی کمزور تھی؟ جو بادشاہ بھی ہے، جس کے پاس جنات کا لشکر بھی موجود ہے، انسانوں کا لشکر بھی موجود ہے، اور اوتیت من کل شے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نوع سے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عطا کی گئی تھی، تو اگر جنات کے پہرے، انسانوں کے پہرے سے حضرت آصف نے وہ تخت وہاں سے کھینچ لیا ہے، تو تمہاری مکھی وہ کون سی اتنی طاقتور ہے کہ حضرت آصف جیسا ولی اس سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتا۔ حضرت آصف وہاں پہنچے بھی، واپس آئے بھی، کیونکہ آنا آدی کا بہی ہے اور با الساق کے لیے ہوتی ہے، اتصال کے لیے ہوتی ہے، تو مطلب کیا ہوا، میں جا کے تخت اپنے ساتھ لاتا ہوں، تو اتنے وقت میں وہ گئے بھی صحیح، آئے بھی صحیح، اتنا تخت اٹھا کے لائے بھی صحیح، تو تمہاری اتنی مکھی کہاں چھپی ہوئی ہے، ذرا اس کی زیارت تو کراؤ، جو ایک سیکنڈ کے اندر اتنے فاصلے تک جا بھی سکے، واپس آ بھی سکے، اور اتنا بوجھ اٹھا بھی سکے، وہ مکھی ذرا ہمیں دکھلاؤ تو صحیح، اس کی زیارت تو کرا دو۔ کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ ولیوں کی روحیں جن سے ملائکہ سے ہے، فرق صرف یہ پڑا ان کی روحیں بدن کی قید میں مقید ہو گئیں، بدن کی خدمت پر معمور ہو گئیں، تو لما اشتغل بهذا البدن الفاسد واشتغل بتدبیرہ نسی البطن الاول ولم یقدر علی شیء۔ حضرت فخر رازی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ہماری جو روحیں ہیں یہ فرشتوں کی جنس سے ہیں، لیکن وہ بدن کی قید میں مقید نہ ہوئے، جبکہ ہماری روحوں کو بدن کی قید میں مقید کر دیا گیا، بدن کی خدمت پر معمور کر دیا گیا، تو اس کا اصلی وطن سے رابطہ ٹوٹ گیا، روحانی غذا اس کی بند ہو گئی، یہ مادی خوراک پہ پلنے لگ گیا اور مادی چیزوں کی خدمت پر معمور ہو گیا۔ جب یہ مجاہدے، ریاستیں، عبادات، فرائض، نوافل شروع کرتا ہے، اس کے اوپر سے یہ مادیت والی جو میل کچیل ہے یہ دور ہوتی ہے، تو پھر تلالت و اشرکت و قدرت علی التصرف فی حیول الاقوال، اس روح کی اصلیت بحال ہو جاتی ہے، یہ پوری طرح نورانی بن جاتا ہے، پھر یہ تمام کائنات کی روح بن جاتا ہے اور چیزوں کی حقیقتیں بھی تبدیل کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، تو جن لوگوں نے یہ دعوے شروع کر دیے ہیں کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرامت یا معجزے کا دار و مدار یہ روح پر ہوتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں، اولیاء کرام علیہ رضوان کی روحیں، یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کی طاقتوں کی مالک بن جاتی ہے۔ تو جس طرح وہ اپنے افعال اپنے حسب عادت سر انجام دیتے ہیں، یہ بھی اس قسم کے افعال کو حسب عادت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ خلاف عادت بنتے ہیں اور حرک عادت کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں، تو ہمارے لحاظ سے ہوتے ہیں نہ کہ ان کی طاقت کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمانا، ایکم یاتینی بعرش ہو، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے آتا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ یہی سمجھتے تھے کہ یہ لائیں گے ان کا فیل ہوگا، اور اس جن نے کہا میں لاتا ہوں تو اس نے بھی یہی دعویٰ کیا میرے اندر طاقت ہے، میں قابل اعتماد ہوں۔ حضرت آصف اللہ کے ولی نے بھی یہی دعویٰ کیا، انا آتی کا وہی، میں لاتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ولی خدا داد قوت اور طاقت کے ساتھ اور اپنے روح کی حیثیت کو بحال کر لینے کے بعد فرشتوں جیسی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ اپنی عادت کے مطابق ان کارناموں کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر وہ ساری تفصیلات عرض کروں جو حضور داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمائی ہے تو بڑا وقت چاہیے، اور اکابرین حضرات تشریف فرمائے ہیں۔ میں ایک بنیادی سی بات اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ
کرامات جو ظاہر ہوتی ہے تو یہ روحانی طاقت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور روح مرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی، روح باقی رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ موجودات تین قسم ہیں، بعض وہ ہیں جن کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، پہلے نہیں تھے پھر پیدا ہوئے، پھر بھی نہیں رہیں گے، زمین ہے، آسمان ہے، سورج چاند تارے ہیں، یہ اس قسم کی مخلوق ہے۔ کچھ وہ ہے جن کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، جس طرح اللہ کی ذات باری ہے تو نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ کچھ وہ ہے جو ماضی کے لحاظ سے تو معدوم تھے، پھر ان کو پیدا کیا گیا، لیکن ابدیت کے لیے پیدا کیا گیا، ان پر فنا نہیں ہے، ارواح انسانیہ اس قبیل سے ہے، لہذا وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ اب دنیا میں ہوتے ہوئے وہ بدن کی قید میں مقید ہے، جس طرح کوئی جیل کے اندر ہو، اسے بیڑیاں لگی ہوں، ہتکڑیاں لگی ہوں، تو روح بدن کے اندر ہو تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور موت کی صورت میں روح آزاد ہو جاتی ہے۔ تو جب بدن کے اندر ہوتے ہوئے، ہتکڑیوں بیڑیوں میں ہوتے ہوئے اگر کرامات ظاہر ہو سکتی ہے، اور اتنی طاقت اس ولی میں ہو سکتی ہے کہ سینکڑوں میل دور سے اتنے بڑے تخت کو آنکھ چپکنے کی دیر میں وہ حاضر کر سکتا ہے، تو جب یہ روح آزاد ہو جائے اور اس کی قیدیں ختم ہو جائے، ہتکڑیاں اتار لی جائے، بیڑیاں اتار لی جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے، پھر اس کی طاقت کا ظہور کیوں کر نہیں ہو سکے گا۔ علماء کرام مفسرین اعظام نے ارشاد فرمایا، فالمدبرات امرا، اس قول باری کا مطلب کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے ان پاک روحوں کی جو بدن کی قید سے آزاد ہونے کے بعد میری کائنات کا انتظام سنبھال لیتے۔ یہ اس کا معنی امام راضی علیہ رحمت نے تفسیر کبیر میں کیا، قاضی بیضاوی علیہ رحمت نے اپنی تفسیر میں، حضرت علامہ آلوسی نے روح المعانی میں، حضرت اسماعیل حقی نے روح البیان میں، حضرت شیخ محقق نے شد اللوات میں اس آیت پاک کا یہ مفہوم بیان کیا۔ اس سے مراد کاملین کی وہ روحیں ہیں جو بدن کی قید سے چھٹکارا پاتی ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو کائنات کا انتظام سونپ دیتا۔ یہاں پر اسماعیل حقی علیہ رحمت نے یہ سوال اٹھایا کہ زندگی میں اتنا وسیع اختیار انتظام ان کے حوالے نہیں کیا جاتا، وفات کے بعد یہ اختیار ان کو سونپا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مجاہدے کیے جائیں، ریاستیں کی جائیں، تو یہ بدن روح کے آگے کچھ نہ کچھ حجاب بنا رہتا ہے، جس طرح دوپہر کا آفتاب ہو اور بڑا چمکیلا، بڑا روشن، بڑی آب و تاب والا، بڑا گرم، بڑی تبش دینے والا، لیکن ایک باریک سی سفید بدلی بھی اس کے آگے آ جائے تو اس کی نہ وہ آب و تاب رہے گی، نہ وہ چمک دمک رہے گی، نہ وہ شوخیاں رہیں گی، نہ حرارت اور تبش رہے گی، لیکن بدلی ہٹے گی تو پھر وہی آب و تاب، پھر وہی چمک دمک، پھر وہی تبش حرارت۔ تو اسی طرح ولی کی روح سورج سے زیادہ طاقتور ہے، روشن ہے، نورانی ہے، لیکن بدن ایک سفید بدلی کی صورت اس کے آگے حجاب بنا رہتا ہے۔ تو جب تک زندہ ہوتا ہے تو اس حجاب کے پیچھے ہوتا ہے، جب وفات پاتا ہے تو بدن کی بدلی ہٹ جاتی ہے اور ولی کے روح کا آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ چمک اٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت وفات کے بعد اسے کائنات کا انتظام سونپ دیتا۔ حضرات محترم، لوگ سمجھتے ہیں وہ مر گئے، اب وہ کیا ہے؟ روح مرتی ہی نہیں ہے، روح تو زندہ رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو مر کون گیا؟ پھر یہ لوگ اپنے مجاہدوں اور ریاستوں کی بدولت اپنے بدن کے ذرے ذرے کو بھی صرف زندہ نہیں بنا لیتے بلکہ حیات بخش بنا دیتے، روح پرور بنا دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبداللہ قریشی حضور شاہ رکن عالم رضی اللہ عنہ ملتانی کی اولاد سے ہیں، دلی میں رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان پہ مستی کا عالم طاری ہوتا تھا تو جو چیز سامنے آتی اسے اٹھا کے پٹک دیتے اور نیست و نابود کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے۔ دلی کے بازار میں آ رہے تھے، ایک بکری سامنے آئی، آپ نے اسے اٹھایا، زمین پہ دے مارا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہ حرام ہو گئی۔ شور مچ گیا، یہ بھلے بزرگ ہیں، بھلے درویش ہیں، لوگوں کا مال تباہ کر رہے ہیں، حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہیں، یہی فقیری ہے۔ اس طرح کے تان تشنی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب وہ حالت صحب میں آئے، وہ مستی کی حالت ختم ہوئی، تو درویشوں نے عرض کیا، حضور آج تم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو
ہدف تنقید بنا لیا، مورد طعن و تشنیع بنا لیا، سب لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں اور وہ تمہاری بے ادبی گستاخی کر رہے ہیں۔ فرمایا ہوا کیا؟ وہ تم نے بکری اٹھا کے پھینکی اور وہ حرام ہو گئی۔ آپ نے چلو جا کے دیکھتے ہیں کیسے حرام ہو گئی۔ گئے تو واقعی بکری تو مری پڑی ہے، حرام ہو چکی ہے، لیکن پاؤں کی ٹھوکر ماری اور کیا فرمایا؟ پرہیز و مرا نزد مردما رسوا مکن، وہ بکری اٹھ کھڑی ہو اور مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کر، تو زندہ ہو کے بکری اور کھڑی ہو گئی۔ ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس چیز کو پاؤں کی ٹھوکر مار دیتے ہیں اس مردے کے اندر بھی جان آ جاتی ہے، تو جن کا بدن مردہ چیز سے ٹکرا جائے تو اسے زندگی عطا کر دے، خود ان کا اپنا بدن کیوں کر بھر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو سکتا۔ حضرات گرامی، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت نے اپنا بچہ چھوڑا ہوا تھا کہ تو یہاں سلوک سیکھ، تربیت پا، حضور کی خدمت میں رہ۔ چنانچہ وہ کچھ عرصہ وہاں ٹکا رہا۔ اب ماں ہے، اس کو مامتا نے جوش مارا، مادری محبت شفقت نے جوش مارا، وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، ملاقات کے لیے مدرسے میں پہنچی۔ تو آگے دیکھتی کیا ہے کہ اس کا بیٹا تو سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغ کا گوشت کھا رہے۔ تو مشائخ کے اور علماء کے مرغ یہ مشکل سے ہی برداشت ہوتے ہیں۔ وہ مائی بیچاری چپ نہ کر سکی، رہ نہ سکی۔ اس نے کہا حضور میں نے تو اپنا بچہ اس لیے چھوڑا تھا کہ دنیا میں بھی سکھ پائے گا، راحتیں حاصل کرے گا، اگلے جہان بھی سکھ پائے گا، راحتیں حاصل کرے گا۔ تو اس کا یہاں تو یہ حال ہے کہ سوکھے ٹکڑے کھا رہا ہے، تو پھر آگے بھی یہی حال ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سالن کی صورت میں جو چند ہڈیاں پڑی تھیں، جن کا گوشت آپ نے تناول فرما لیا تھا اور ہڈیاں نکال کے ایک طرف کو رکھ دی تھیں، ان چند ہڈیوں پہ آپ نے ہاتھ رکھا۔ جس مرغ کی انتڑیاں کہیں ہیں، بالوں پر کہیں ہیں، سری کہیں ہے، ٹانگیں کہیں ہیں، کھال کہیں ہے، اس کی صرف چند بوٹیوں سے نکلنے والی ان ہڈیوں پر آپ نے ہاتھ رکھا اور کیا کہا؟ کم بسم اللہ و باسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نام کی برکت، محمد کریم علیہ السلام کے نام کی برکت سے کھڑا ہو جا۔ انہیں چند ہڈیوں میں سے وہ مرغ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مائی تیرا بیٹا، بھائی یہ نعروں کا تکلف آپ نہ کریں، نعرہ تکبیر، نعرے ہیں آپ کے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور داتا گنج بخش۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا مائی تیرا بیٹا جب مرے ہوئوں کو زندہ کرنے کے قابل ہوگا تب اسے حق دیا جائے گا کہ یہ زندہ کو مار بھی سکے اور کھا بھی سکے۔ جب تک یہ مرے ہوئوں کو زندہ کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا، اسے زندوں کو مار کے کھانے کا حق بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس سے پتا چلا کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ ان کے اختیار میں دے دیتا ہے۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت جو چشتی صابری ہیں اور علماء دیوبند کو بھی دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے پیر ہیں، وہ قرب نوافل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اما قرب نوافل آنس کہ صفات بشریہ سالک عزم زائل بھی شود و صفات حق پر میں ظاہر بھی آئن بس میں میرانت زندہ و زندہ۔ میں امید کرتا ہوں آج کا خطاب آپ نے مکمل سنا ہوگا۔ اگر مکمل سنا اور سن کر ایمان کو تازگی ملی ہے تو آپ اپنی محبت کے اظہار کمنٹ کے اندر لازمی کیا کریں۔ ہمارے اس چینل کو فالو، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اپنے دوستوں کو بتایا کریں کہ یہ چینل ہے جس کے اوپر ہماری جماعت کے نامور محققین علماء کے خطابات روزانہ اپلوڈ ہوتے ہیں، اور ہمارا چھوٹا ایک چینل ہے قاری محمد وقار الحسن چشتی کے نام سے، اس کے اوپر روزانہ میں کوشش کرتا ہوں خطباء کے بیان آپ کو سناؤں۔ اور فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے فیضان حضور اشرف العلماء علامہ محمد اشرف صاحب سیالوی علیہ رحمت کے نام سے، اس کو بھی فالو، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اس کے اوپر بھی روزانہ ویڈیو آتی ہیں۔ تو